ہم نے کہا ایک حدیث پہ عمل کر، صرف ایک حدیث، 4 بات: صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، حفظ و امانت، کبھی دھوکہ نہ دو، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھو، عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ، سچ بولو، دھوکہ نہ دو۔ ایک ڈاکٹر کسی کمپنی سے بینیفٹ لے کر اس کی دوا لکھتا ہے جو کہ مریض کی ضرورت بھی نہیں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ اس کی جان سے کھیل رہا ہے چند پیسوں کی خاطر۔ اور کئی ٹیسٹ لکھ دیتا ہے جو ہونے بھی نہیں، جن کی ضرورت بھی نہیں، اور لیبارٹریوں والے وہ وہاں ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے پیسے لکھ کے آ جاتے ہیں، ڈاکٹر کو بھی حصہ چلا جاتا ہے اور ان کو بھی۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ نہ دینا کسی۔ آپ کے پاس آپ کا رزق آئے گا، اللہ نے لکھ دیا ہے، آئے گا، ضرور آئے گا۔ ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ آج کل کے پیروں کے وظیفے نہیں، میرے نبی کوئی بڑے وظیفے نہیں بتاتے، بڑے چھوٹے چھوٹے مختصر۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آج کل کو جو پاکستان کے حالات ہیں، سارے لوگ تنگی کا شکار ہیں، تو چاہے زراعت ہے، چاہے تجارت ہے، کھلم کھلا نقصان ہو رہا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، باوضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا، باوضو رہو۔ اس کا ایک فائدہ اور ہوگا، آپ سے شیطان ڈرے گا، اور تیسرا فائدہ اللہ آپ سے پیار کرے گا، چوتھا فائدہ فرشتے آپ سے پیار کریں، پانچواں فائدہ باوضو مر گئے تو شہید مریں گے۔ اتنی چیزیں اس وضو کے ساتھ جڑی ہوئی، تو پھر نماز پڑھنے کو بھی دی چاہے، صرف وضو کے کرنے کی سستی سے بچے نماز چھوڑ دے، باوضو رہا کرو، اللہ رزق بڑھائے۔